بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لا تقنطوا من رحمت اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب الاحترام، واجب التکریم، نہایت ہی خوش قسمت، خوش نصیب میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور آنے والے میرے معزز مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی جلسہ نہیں، کوئی مذہبی فنکشن نہیں، بلکہ ایک تربیتی محفل ہے. آپ سب لوگوں کو تکلیف دی گئی. میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں تک میں پیش کروں. مجھے بھی امید ہے کہ آپ یک ذہن ہو کر میری باتوں کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ امید واسق ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اور جس مقصد کے لیے ہم نے وقت نکالا آپ نے بھی نکالا، اور جو بچے بچیاں اس ادارے میں حصول علم کے لیے سفر کر کے یہاں رہائش پذیر ہیں، ان کے مستقبل کے حوالے سے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ اور بہتری انشاءاللہ آئے گی. کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات ہو کہ اس میٹنگ کی یا اس تربیتی نشست کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیا فائدہ ہے. مجھے مدرسہ چلاتے ہوئے پریکٹیکلی کم از کم 20 سال تو ہو گئے ہیں، تو جو تجربات ہم روزمرہ کرتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ والدین کی عدم توجہ کی وجہ سے، عدم رابطگی کی وجہ سے، اور کچھ ایسے طریقے جو والدین کو اختیار کرنے چاہیے تاکہ بچے بچیاں کامیاب ہو جائیں، زیور تعلیم سے آراستہ ہوں اور ان کی تربیت بھی اچھی ہو، تو والدین کی بے توجہی کی وجہ سے، عدم معلومات کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہم اتنی محنت کر کے، خرچے کر کے، آپ کے ساتھ مسلسل رابطے کر کے، فقط زیارت کروانے یا زیارت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک عظیم مقصد لے کر، ایک عظیم خواہش لے کر آپ حضرات کو تکلیف دیتے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ جو حضرات بر وقت تشریف لائے اللہ ان کو سب سے زیادہ جزا عطا فرمائے. ہمارے پاکستان کے یہ کلچر اور معاشرے میں ہے، مجبوری کی وجہ سے ہم پروگراموں میں جاتے ہیں لیکن اس کی افادیت سے محروم ہوتے ہیں، بر وقت نہیں جاتے، یا ہم پروگرام میں ہونے والی گفتگو کو سنجیدگی سے سماعت نہیں کرتے. اللہ رب العزت ہمارے اس محفل کو، ہمارے عزائم کو، ہمارے محنت کو اللہ قبول فرمائے. حاضرین محترم، علم کی فضیلت بیان کروں بھی تو ضرورت ہے، نہ کروں تو آپ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ عالم کا کیا مقام ہے. عالم بستر پہ استراحت کرے، آرام کرے، نیند کرے، اور اس کے سامنے ایک عابد ساری رات عبادت کرے، اس کی نیند زیادہ افضل ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے بچوں کو اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے لیے، اپنے اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے یہاں داخل کیا ہوگا. اگر نیات میں کچھ اور ہے، نیات میں دنیا داری ہے، صرف نوکری ہے، صرف گھر سے نکال کے اپنی جان چھڑانا مقصد ہے، تو آج اپنی نیات کو آپ بہتر فرما لیں. نیت یہ کریں کہ میرا بچہ، میری بچی عالمہ بن جائے گی، نماز پڑھے گی، تہجد پڑھے گی،
عالمہ بنے گی, عمل کر کے اپنی دنیا آخرت بھی اچھی اور میرے لیے قبر میں روشنی پیدا کرے گی. اور مجھے یقین ہے اللہ کے قرآن پہ بھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ بھی, اگر آپ کا بچہ بچی باعمل عالم بن کے معاشرے میں جا کے دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہمارے لیے بھی قبر کی نجات کا ذریعہ اور قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ, اور آپ کے لیے یہ ثمرات انشاءاللہ حاصل ہوں گے. ایک ہوتا ہے بچے کو پڑھا کے اس کے سر پہ دستار فضیلت یا دوپٹہ پوشی کر دینا, اور دوسرا ہوتا ہے اس بچی کو پڑھا کے صحیح معنوں میں جو اس کے پڑھانے کے مقاصد ہیں ان مقاصد کو حاصل کیا جائے. تو آپ لوگوں کو پہلی بات نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں نے بچے کو کس لیے پڑھانا ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ آ گیا ہوگا, پہلے بھی ہوگا یقیناً, کہ یہ بچہ میرا بچی پڑھ جائے تو انشاءاللہ جو عالم کے لیے ثواب کا ذریعہ اور اللہ کے قرب کا ذریعہ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معرفت کا ذریعہ جو اس ذریعے سے مجھے حاصل ہوگا انشاءاللہ میں انشاءاللہ اس کا امیدوار ہوں. دوسرا یہ ہے, یہ مقصد بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے بچے کو پڑھانا ہے اور بچی کو پڑھانا ہے تاکہ یہ پڑھ کے یہی روشنی دنیا میں جا کے تقسیم کرے. تو یہ آج ہمارے ان علاقوں میں بڑا مہمہ ہے, بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بچیاں پڑھاتے ہیں, بچے پڑھاتے ہیں, پڑھ کے میں نے خود دیکھا, آئے روز ہم خبر لیتے رہتے ہیں کہ ہماری بچی اس مدرسے سے پڑھ کے کیا کرتی ہے, تو رپورٹ ملتی ہے گھر میں بیٹھی نکمی وہی گھر کے کام کاج کر رہی ہے, یا اپنی دیہات میں فیلڈ میں جو ہمارے دیہاتی لوگوں کے کام ہوتے ہیں وہی کر رہی ہے. تو یہ ہم تربیت دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو, آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں. خدا را 8 سال بچے کو پڑھا کے بچی کو پڑھا کے آپ پریشانیاں بھی اٹھاتے ہیں, اخراجات بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ یہ وعدہ کریں, یہاں بیٹھ کے ایک تصور اپنے اندر پیدا کریں, ایک پختہ ذہن بنائیں کہ ہم نے اس کو پڑھا کے گھر نہیں بیٹھنے دینا بلکہ ہم نے پھر مدرسہ بنانا ہے. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں, سبحان اللہ بھی اچھی بات ہے, لیکن سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ دل میں یہ وعدے کرتے جائیں. ذہن سازی, ہمارے سنی سبحان اللہ زیادہ کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. تو میں سبحان اللہ سننے کا بھی عادی خوش ہوتا ہوں, ثواب کی بات ہے, لیکن سبحان اللہ سے زیادہ میں چہرے دیکھوں گا پھر میں عمل دیکھوں گا بعد میں. حاضرین محترم, یہ وہ آستانہ ہے, میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, جس آستانے سے محدث اعظم نے فیض لیا. آپ سب لوگوں کو تقریباً پتا ہوگا, فیصل آباد کی اپر پنجاب کی ایک عظیم شخصیت محدث اعظم گزرے, حضور خواجہ قمر الدین سیالوی نے اس آستانے سے فیض حاصل کیا. خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت نے فیض حاصل کیا. مولانا منظور احمد فیضی صاحب اسی آستانے کے فیض یافتہ ہیں. مولانا خورشید احمد فیضی صاحب, اسی طرح ایسے بڑے بڑے نام ہیں. اور یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں پہ میرے والد محترم نے, میرے مرشد نے, ہمارے رہبر نے علم کی جو بنیاد رکھی, آج یہ اسی کی برکتیں ہیں. یہ انہوں نے باغ لگایا, اللہ کے ولی کا لگا ہوا یہ پودا ہے, اس نے ختم نہیں ہونا, اس نے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ آستانہ بھی ہے, ایک مدرسہ بھی ہے. یہ فقط مولوی والا مدرسہ نہیں, وہ بھی ایک عظیم درسگاہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ وہ درسگاہ ہے جہاں علم بھی ہے, جہاں معرفت بھی ہے. اور یہ صاحب دربار میرا یقین ہے اپنے بچے بچیوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور علم کی پیاس کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی تقسیم فرما رہے ہیں. تو یہ آستانہ ہے. تو اس آستانے سے ہماری جو تمنائیں خواہشیں ہیں وہ یہ ہیں کہ فقط یہ بچے پڑھے نہیں بلکہ بچے پڑھ کے آ کے جا کے مدرسے بنائیں. اور یہ بچے آج 800 بچہ بچی یہاں پڑھتی ہے, تو مستقبل میں یہاں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کریں. تو حاضرین محترم, پہلی بات نہیں دوسری تیسری بات ہو گئی کہ آپ لوگ جتنی بیٹھے ہیں, بچے والے ہیں یا بچیوں والے ہیں, آپ
ہاتھ نہیں تو کم از کم دل میں یہ پکا میرے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی بچی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. یقین سمجھیں ہماری بہت سی بچیاں خصوصاً بچے بھی بچیاں خصوصاً وہ بہت ضائع ہو جاتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کیونکہ ہمارا مزاج ہے ہم رپورٹیں لیتے رہتے ہیں کہ ہماری بچی آج سے 10 سال پہلے 5 سال پہلے پچھلے سال فارغ ہوئی کیا کرتی ہے وہ. تو کوشش کریں جن کے پاس وسائل ہیں وہ اپنے مدرسے بنائیں کیونکہ ہم ہر سال اپنی برانچیں بھی اڑا رہے ہیں بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی. پچھلے سال بھی ہماری 3 برانچیں بنی. شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کی ہمارے پاس 4 بچیاں 3 پڑھ گئی ہیں باقی 1 بچی پڑھتی ہے اس سال بلکہ 2-3 سال اس کے رہ گئے ہیں. لاڈن کے علاقے میں پچھلے سال ہم نے برانچ بنائی یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کا شوق بڑھے آپ کی ذہن سازی ہو. شاہ صاحب کی بچیاں وہاں پڑھاتی ہیں اور 14 بچیاں ہیں میرے خیال میں درس پہلا سال ہے 14 بچیاں ان کے پاس درس نظامی کی ہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ علم کا فیض یہ علم کی روشنی آپ کے گھر تک محدود نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ بچوں نے پڑھا سیکھا حضور کی امت کو جا کے پھر آپ وہی تعلیم دیں وہی روشنی دیں وہی علم سکھائیں وہی معرفت دیں تاکہ ایک وقت آئے کہ پاکستان میں نہیں دنیا میں علم کا اور شاہ جمالی کا فیض پہنچے. تو لڑکے والے لڑکیوں والے مسائل علیحدہ علیحدہ ہیں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ساری چیزیں ڈسکس ہو جائیں میکسیمم. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ آپ لوگ اس پہ توجہ دیں اور خصوصاً جن بچیوں کا آخری سال ہے 25 کو ان کی دوپٹہ پوشی بھی ہے. اس سال الحمدللہ ہمارے پاس 46 بچیوں کی دوپٹہ پوشی ہو رہی ہے. عالمہ بن کے BA کر کے 40 یہ اچھی تعداد ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور ہمارا ساتھ دیں اور جو چیزیں میں سمجھانے والے ہوں اس پہ عمل کریں. ہماری سب لوگ سمجھے مجبوری نہیں ہے چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. الحمدللہ ہمارے پاس بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے ساتھ معاملت کرنی چاہیے اخلاقی بھی مالی بھی کہ یہ مدرسے ایسے مدرسے آپ کو لاہور میں ملتے تھے پوچھیں علماء سے آپ بحیرہ شریف میں ملتے تھے کراچی میں شاید ملتے ہوں گے جہاں پہ اچھی درس نظامی کی تعلیم کے ساتھ گریجویشن اصلی تعلیم بھی دی جائے. ابھی آپ 10 کلومیٹر دور ہیں کوئی 4 کلومیٹر دور ہے کوئی چاہے رحیم جار خان کا ہے. الحمدللہ آپ کی یہاں بچیاں بچے عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ ایک اچھی تعلیم پڑھ رہی ہیں. میں آپ کو ویسے یہ بتاتا چلوں پچھلے سال اسی موسم میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ادارے کا وزٹ کیا. آخر میں ان کے الفاظ سے کہ بچوں کے مدرسے نہیں بہر علیحدہ علیحدہ ان کی گفتگو تھی کہ پاکستان کے چند اچھے مدارس میں سے ان کا شمار ہے ان مدارس کا. اگر یہ مدارس آپ لوگوں کے تعاون سے بھی میرے مرشد کے نگاہ سے بھی آج اس نوبت تک پہنچ چکے ہیں اگر یہ سب قافلہ ہم کٹھے یک مشت ہو کر مزید محنت کریں پتہ نہیں ان مدارس کا کتنا بہترین خواب پورا ہو جائے گا مزید ترقی کریں گے. تو یہی مدارس آپ نے جا کے پھر گھر بنانے ہیں چاہے رجحان ہو چاہے رحیم جار خان ہو کوٹ ابدو ہو چوک منڈا ہو. ایک وقت آئے ایک ایک علاقے میں ایک ایک بستی میں ایک ایک شہر میں شاہ جمالیوں کی برانچ ہونی چاہیے. تو آپ کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بل ملاج وہ عرض کرتا چلوں یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. بہت خصوصاً بچیاں ہمارے وہ رشتے کرتے وقت کوئی صحیح فیصلے نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بھی تربیت میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنے بچیوں کے رشتے کرتے وقت ذرا ملحوظ خاطر رکھیں کہ وہ لڑکا نوجوان کیا کرتا ہے. میں نے کئی بچیوں کو روتے دیکھا اس کا خامند اس کا شوہر نشئی ہوتا ہے نشہ کرتا ہے جاہل ہے مارتا ہے اس عالمہ بچی کو سارا دن جنگل میں جا کے اس سے گھاس کٹواتا ہے. کہاں گیا اس کا علم کہاں گئے آپ کے 8-8 سال 10 سال. اولاد آپ کی ہے ہم بھی اپنی اولاد کی طرح ان کو پڑھاتے اور پالتے ہیں. آپ اپنی بچیوں سے پوچھا کریں کہ پیروں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. بیمار وہ ہوتے ہیں تڑپتے ہم ہیں. تکلیف ان کو ہوتی ہے رات کے 2 بجے بہن میری جا کے ان کی دوا لے کے آتی ہے. پاکستان کے کسی مدرسہ میں اتنی سرپرستی محبت پیار بچوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا جتنی ہمارا گھرانہ کرتا ہے. امی جان اس عمر میں ایک ایک بچی کا پوچھ کے وہ اس کی خبر گیری کرتے ہیں. تو کم از کم رشتے کا فیصلہ کرنا آپ کا حق ہے آپ والد ہیں لیکن اس کا رشتہ کرتے وقت کوشش کریں کہ کسی عالم کے ساتھ رشتہ کریں. یہ عالم نہیں ہے تو کم از کم دیندار مزاج ہو تعلیم یافتہ ہو
تاکہ وہ بچی آگے دین کا کام بھی کر سکے اور اپنی صلاحیت کو وہ استعمال کر کے مزید اچھے کام کر سکے. دیکھیں عقیدے والی بات آج ہمارے مولانا صاحب فرما رہے ہیں. یہ بات یہ ہوتی ہے کہ حقیقت والی بات. روشنی اب میں بولوں یہ دن ہے, یہ دن کا کہنا کوئی ایسی عظیم بات نہیں ہے. ہاں بھی اس وقت یہ دن کا ٹائم ہے, ویسے بھی دن کا ٹائم ہے. اب یہ کہنا کہ صحیح العقیدہ ہو یہ تو بات بھی نہیں ہے نا. ظاہر ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ہم اہل سنت ہیں, بریلوی ہیں, ہمارے اندر مسلک کی غیرت نہیں تو پھر تو کوئی جینے کا فائدہ بھی نہیں ہے نا, عالم بنانے کا مقصد بھی نہیں ہے. یہ چیز سب سے پہلا پوائنٹ ہے, بالکل مد نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں رشتہ کیا جائے چاہے وہ آپ کا بھتیجا بھی ہو, بھانجا بھی ہو, اگر وہ شیعہ ہے, دیوبندی ہے, حدیث ہے, آپ بالکل انکار کر دیں. اگر اس حوالے سے آپ رشتہ کریں گے ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا, پھر ہم اس چیز پہ بالکل ناراض ہوں گے. تو رشتہ کرتے وقت اس کے عقیدے کا خیال کریں, اس کی تعلیم کا خیال کریں, اس کی شرافت کا خیال کریں, وہ شریف ہو, صحیح العقیدہ سنی بریلوی ہو, تعلیم یافتہ ہو, عالم ہو تو بہت اچھا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے طالب علم ہیں, لڑکے ہیں, ان کے لیے میں ان کے والدین کو کہتا ہوں کہ ان کے رشتے بھی اچھے کیے جائیں, کیونکہ مستقبل میں ہماری یہ خواہش ہے لڑکا لڑکی دونوں عالم ہوں اور جہاں بھی رہیں وہ دونوں مل کے دین کی خدمت کرتے رہیں. اور اسی طرح یہ فیض بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ علمی ماحول بھی بڑھے گا. حاضرین محترم, اب کچھ پریکٹیکلی جو چیزیں